آپ کے ساتھ ماشاءاللہ جتنے خوبرو نوجوان آئے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر, میں دیکھ رہا تھا ان میں سے کون سا مزدور ہے, کون سا متوسط طبقے سے ہے, کون مفلوق الحال ہے. یہ تو سب 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں. دیکھیں کتنے مزدوروں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کیمپین کر رہے ہیں سوشلزم کی. اچھا, جو مزدور ہے نا بیچارہ, اس کو اپنے ساتھ اگر میں رکھوں گا نا تو اس کا گھر کا راشن بھی میں ہی لے کے آؤں گا. بھائی اس ملک کے اندر مزدور کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ساتھ رکھ کے اس کو کیا اپنا غلام بنانا ہے یا اس کو نوکر بنانا ہے. ایک آدمی کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. میں نے سب سے پہلے مڈل کلاس میں جانا ہوتا ہے. دیکھیں جو اسٹرگل ہوتی ہے نا سوشلزم کی, وہ اسٹیجز میں ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے کس کو متاثر کرنا ہوتا ہے یا کس کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہوتا ہے, الائن کرنا ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ پڑھے لکھوں کے ساتھ 2 فائدے ان کو ہوتے ہیں. ایک تو وہ آپ کی بات جلدی سمجھتے ہیں, ان کے لنگوسٹکس ٹھیک ہوتے ہیں, وہ انگریزی بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو بھی پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی اور بھی زبان جس کچھ صوبوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے مقامی زبان, تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ تھوڑے سے کھاتے پیتے ہوتے ہیں. تو جب وہ سوشلزم کی تحریکیں کھاتے پیتے لوگوں نے تو شروع کی نہیں, وہ کوئی کھاتے پیتے تھے, سارے کھاتے پیتے تھے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے, یہ غلط آپ کو پتا ہے. مجھے بتائیں سر, پھر کارل مارکس کتنا کھاتا پیتا تھا سر؟ کارل مارکس جو تھا وہ ایک اس زمانے کا PhD تھا, بون یونیورسٹی سے جرمنی میں. ارے وہ بعد میں ہوا نا, قربانی دی نا ایگزائل میں. اس کی جو بیوی تھی he lived in exile sir. ارے اس کے بعد اس کے بچے فوت ہو گئے لیک آف میڈیکل کیئر سے. یار اگر کل مجھے انکارسریٹ کر دیا جاتا ہے, جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, میری فیملی غریب ہو جاتی ہے, تو آپ کہیں گے کہ جواد ہے وہ غریب, چیریٹی پہ ڈیپینڈنٹ تھا سر. وہ نہیں, یہ کارل مارکس تھا. نہیں ایسا نہیں تھا. کارل مارکس ایک نہایت پڑھا لکھا آدمی تھا, اس زمانے کا PhD تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1848 میں پیدا ہوتا ہے یہ. اب 1848 میں نہیں, سوری اس سے بھی پہلے, مجھے ایگزام بھول گیا. 1840 اس میں تو انقلاب ہوا تھا. مطلب 1800 میں پیدا ہوتا ہے 19ویں صدی میں, اور 19ویں صدی ختم ہونے سے پہلے مر بھی جاتا ہے قسم پرسی کے اندر. اچھا ارے سن تو لیں, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اچھا خاصا کھاتے پیتے گھر کا ہوتا ہے, اور اس کی شادی ہوتی ہے ڈچس آف جرمنی کے ساتھ. ایک ڈیوک ہوتا ہے, اس کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے. اب ڈیوک آپ کو پتا کیا ہوتا ہے, یہ اس طرح ہی ہے جس طرح یہ وہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو چارلس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ڈیوک ہے. تو وہ اس طرح کی فیملی شادی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کے خیالات جو تھے وہ اتنے زیادہ باغی تھے, اتنے زیادہ انقلابی تھے کہ اس کو کسی بھی بادشاہ نے اپنے ملک میں رہنے نہیں دیا, وہ ایگزائل ہوتا رہا. تو یہ تو اس کی گریٹنس ہے نا. اتنے انقلابی ہوتے تو آج آپ پاکستان میں نہ ہوتے. جی نہیں, تو وہ کچھ عرصے کے بعد بالکل ہو سکتا ہے کہ یا تو میں جیل میں ہوں گا یا پاکستان میں نہیں ہوں گا, یا مار دیا جاؤں گا. نہیں ایسا نہیں, تینوں ہو اچھا یہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر یہ تینوں نہیں ہوں گے, اگر جس روش پہ بھی آپ چل رہے ہوں گے تو پھر ادھر سوشلزم آ جائے گا. جس روش پہ ابھی آپ چل رہے ہیں نا, جس لائن پہ آپ کی تو تنقید ہی ساری جیل میں بیٹھے ہوئے پہ. وہ طاقتور پہ تنقید کرتے تو ایگزائل ملتی ہے. طاقتور سب سے زیادہ کون ہے؟ طاقتور پہ تنقید کرے تو جیل میں جاتا ہے. طاقتور کون ہے سب سے زیادہ؟ میں ذرا آتا ہوں اس کے اوپر سر. طاقتور شہباز شریف ہے. فریڈرک نہیں, شہباز شریف طاقتور ہیں, یا یہ آصف زرداری طاقتور ہیں, یا یہ جو اس وقت ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے طاقتور کی بات کرنا. میں اس پہ آتا ہوں. جی, فریڈرک اینگلز. طاقت کی نا 2 منبع ہوتے ہیں, ایک مٹیریل ہوتا ہے اور ایک پروپیگنڈا کی ہوتی ہے, جو پاور ہوتی ہے جس کو میڈیا کہتے ہیں, جو چوتھا ستون ہے اس وقت. دوسرا میں بتا رہا ہوں سوشلسٹ, دوسرا سوشلسٹ, بورن ویلدی بٹ چوز ٹو لیو امنگ فیکٹری ورکرز. آپ بھی فیکٹری ورکرز میں رہتے ہیں؟ میں فیکٹری ورکرز میں جب بھی رہتا ہوں وہ مجھے اس طرح کر کے دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پھر انہی لوگوں میں سے پھر آ گیا ہے, جس طرح ہمیں پہلے کے لوگوں نے وہ کیا ہے تنگ, اب یہ بھی ہمیں کرے گا. تو میں جاتا رہتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے جو کہ مڈل کلاس سے سٹارٹ ہوگی. یہ تحریک ہے, یہ تحریک ہے علمی تحریک, یہ ہے ایک طبقاتی تحریک, یہ سیاسی طبقاتی تحریک ہے. یہ کلاس کوشچن پہ ہوگی, طبقاتی سوال پہ ہوگی. مطلب امیر اور غریب کیا خدا نے بنائے ہیں, اس سوال سے. آپ تو انجینئر ہیں, آپ نے یہ سوشلزم کہاں پڑھا ہے یا کہاں سے ڈگری حاصل کی سوشلزم کی؟ ڈگری کی مجھے کیا ضرورت ہے یار. مطلب یہ فریڈرک اینگلز کو پڑھ رہا ہوں میں. اسٹڈیڈ لیبر ایکسپلائٹیشن فرسٹ ہینڈ ان مینچسٹر, فنڈڈ مارکس وائل ڈاکیومنٹنگ ورکر میزری. میں نے تو سارا. پھر ولادیمیر لینن کی اگر بات کریں, کیم فرام اے ماڈسٹ فیملی, بردر ایگزیکیوٹڈ بائی ٹیسارس اسٹیٹ, اسپینڈ ایئرز ان پریزن ان ایگزائل. یہ جتنے لوگوں کی میں ہسٹری اٹھا, جوزف اسٹالن کی بات کریں, وہ بھی ابیوسو الکوہل فادر اس کا جو ہے وہ لیتا تھا. ایکسٹریم پاورٹی تھی ان جارجیا, ارلی لائف مارکڈ بائی وائلنس اینڈ ڈپریویشن. مطلب یہ تو سب ڈپرائیوڈ لوگ تھے سر. ماؤ زیڈونگ کی بات کریں تو سن, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں تو سر دیکھو لینن جو ہے نا, لینن اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا. آپ ایک ذہن میں بات رکھیں
کہ رشیا میں نے آپ کو بتایا تھا 97% اس وقت پیزنٹری تھی وہاں, مطلب کسان جو کھیت مزدور جو تھے وہ 97% تھے. اس کے اندر تو زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور رشیا کی لٹریسی ریٹ بھی بہت کم تھا, پاکستان سے بھی کم تھا. تو اس میں لینن کا پڑھنا لکھنا, لینن کی فیملی خوشحال فیملی تھی, ٹروٹسکی کی فیملی خوشحال فیملی تھی, یہ زبانیں جانتے تھے بہت ساری, صرف ایک رشین نہیں جانتے تھے. ماؤ زیڈونگ جو تھا وہ تھوڑا سا آپ لوور مڈل کلاس کا نہیں, پھر پڑھا لکھا آدمی تھا, son of poor peasant farmer. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے witness rural exploitation. ماؤ زیڈونگ ساری میں لکھتا رہا یار, organized peasants not elites. لکھتا تو ظاہری بات ہے, elites کو نہیں organize کیا تھا, peasants کو کیا تھا. تو وہ کیسے کیا تھا اس نے, اس کے ساتھ آئے کون تھے, کون لوگ تھے آپ کو پتا ہے کہ لینن کا ماؤ زیڈونگ کا جو سب سے بڑا کامریڈ تھا اس زمانے کا وہ چو این لائی تھا, اور چو این لائی جو تھا وہ چائنا کا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ سب سے بڑا جاگیردار تھا, وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا. نہیں لیکن آپ تو جاگیرداروں کو ابھی آپ ایک سوال پوچھتے ہیں پھر آپ اس سوال کا جواب پورا سنتے نہیں. نہیں میں تو صرف آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ پیزنٹی تھی, میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے ترین تھے, اور وہ خود بھی پڑھا لکھا تھا. تو پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی کامیابی ملک کے اندر کامیابی ایک مجھے جملہ پورا بولنے دیں کم از کم, کبھی بھی ایک غریب ملک کے اندر پڑھا لکھا آدمی غریب اور بھوکا نہیں ہوتا. پڑھ لکھ سکتے ہی نہیں ہیں آپ, یہ کوئی ایکسیپشن ہوگی اگر کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہ خود ہی پڑھ گیا ہو, اس کو کبھی کسی نے اسکول بھی نہ بھیجا ہو, اس کو کبھی کسی نے الف بھی نہ سکھائی ہو, اس کے گھر میں بھی کوئی پڑھائی کا ماحول نہ ہو. پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ لوور مڈل کلاس سے ہوتا ہے, یا مڈل کلاس سے ہوتا ہے, یا اپر مڈل کلاس سے ہوتا ہے, یا ایلیٹ سے ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں کون سی ٹربلز, میزریز, ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں؟ وہ جواد احمد جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں میکینیکل انجینئرنگ کرتا ہے, خوشحال گھر کے اندر الحمدللہ پیدا ہوتا ہے, اچھا کھاتا پیتا ہے, اس کے بعد سنگنگ کرتا ہے, لاکھوں روپے کانسرٹس کے لیتا ہے, اس کے بعد آج بھی جب آتا ہے تو فراٹے بھرتی ہوئی ریوو کے اندر, بلیک ریوو کے اندر جواد احمد صاحب کی انٹری ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ غریب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ کسان کی کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ ایک فیکٹری ورکر کی کیا پتا ریحان کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ جی میں تو کرتا ہوں, میں تو کر رہا ہوں. دیکھو جس ملک میں رہتا ہوں نا, اس ملک میں اگر آپ رکشے پہ اتر کے کسی آدمی کے پاس جائیں گے نا تو سب سے پہلے تو وہی کہے گا یہ تو خود فارغ ہے, میرے لیے کیا کرے گا. یعنی آپ بھی روایتی سیاستدان ہیں؟ نہیں, روایتی نہیں ہے. روایتی سیاستدان وہ ہوتا ہے جو پیسے کمانے کے لیے, شہرت کے لیے, عہدے کے لیے کام کرتا ہے. میں تو روایتی سیاستدان نہیں ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. میری جو ریبو ہے وہ صرف 50 لاکھ کی تھی جب میں نے لی تھی. 50 لاکھ کا تو ان دنوں 50 لاکھ بھی 2.5 کروڑ ہوگا. ان سب لوگوں کے گھر جو ہے نا 50 لاکھ سے زیادہ کے ہیں. یہ کب لی تھی آپ نے؟ سن تو لینا پہلی پوری بات. نہیں 50 لاکھ جب لی تھے تب 2.5 کروڑ ہوگا. 50 لاکھ وہی تو بتانے لگا ہوں. 50 لاکھ کی جب یہ تھی نا تو لینڈ کروزر اس وقت تھی 5.25 کروڑ کی. 5.25 کروڑ کی لینڈ کروزر تھی اور 50 لاکھ کی ریبو تھی. اور جب میں نے لی تھی نا ریبو, اس سے پہلے میرے پاس لینڈ کروزر تھی جب میں میوزک کر رہا تھا. اچھا سن تو وہی تو کہہ رہا ہوں, چھوڑ دی نا, آپ تو خوشحال, میں نے اپنے کو ڈی کلاس کیا. اچھا اب وہ بھی اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی سن لیں. میں نے ایک میرا دوست تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا یار مجھے نا سوزوکی چھوٹی والی لے دو FX, اور میرا دل اچاٹ ہو گیا, میں چھوٹی گاڑی پہ پھروں گا. اس نے مجھے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کو لگے گا یار یہ بندہ جو ہے یہ اس کو جو ہے اتنی گاڑی بڑی رکھتا ہے اور یہ وہ. اس نے کہا یار تو اس طرح کا تو لینڈ کروزر بھیج دے, کوئی اور گاڑی لے لے, لیکن یہ سوزوکی پہ نہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا تیری بات کسی نے نہیں سنی. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے سوچا وہ صحیح کہہ رہا تھا, کامریڈ تھا میرا. میں نے اس کے بعد ریحان باقاعدہ سوچ سمجھ کے ریبو کیوں لی. اب میں آپ کو ان لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. میں مڈل کلاس سے آدمی ہوں, ٹھیک ہے. اب میں اپنا گھر نہ گئے بار بار یہ بات نہ کریں. اپنا گھر تو میں ساتھ لے کے نہیں پھر سکتا نا کہ اپنے گھر کو جیب میں ڈالوں اور سب کو دکھاؤں یہ میرا گھر ہے. تو اس لیے میں نے فارم ہاؤس نہیں لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کبھی پراپرٹی نہیں بنائی, سوائے ایک پراپرٹی میری ہے جو میرے نام پہ ہے اور میری بیگم صاحبہ کے نام پہ ہے. 50-50 ہماری, میں مر جاؤں تو کم از کم ان کے پاس تو کچھ رہ جائے. تو وہ والی پراپرٹی کے علاوہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سن تو لیں, آپ پہلے سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ نے کہا نا سیاست میں آپٹکس ہوتی ہے. میں وہی بتانے لگا, سیاست میں آپٹکس کی ضرورت ہے بھائی. سیاست ہو ہی نہیں سکتی آپٹکس نا. ہاں پرسیپشنز کے بغیر. کیا پرسیپشن جائے گا کہ جواد احمد وہ اچھا جائے گا نا. ان کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم سے کچھ لینے آیا ہے, ان کو لگے گا کہ یہ آدمی ابھی بھی بھوکا نہیں مر رہا,
لیکن یہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اس جگہ پہ آ گیا کہ ریوو پہ پھر رہا ہے, جو کہ پولیس والوں کے پاس ڈالا بھی ہوتا ہے. ایک مزدور تو پولیس والوں کا ڈالا بھی ہوتا ہے, ویسے ہی ہوتا ہے. مزدور جس نے ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی, چپل پہنی, وہ تو آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ ابھی تک نا مجھے بات ایک دفعہ بھی آپ نے پوری نہیں کرنے دی. دیکھو ریحان, وہی تو مسئلہ ہے نا, یہ پوڈ کاسٹ ہوتی اسی لیے ہے نا, یہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے. نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتا ہوں, یہ ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جو اس وقت وہ کہتے ہیں, وہ غالب کہتا ہے کہ بازیچہ طفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو سوشلسٹوں کے سامنے نا ہر وقت تماشا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, میں تو آپ کے اندر کا سوشلسٹ, لوگ پیسہ بنانے کے لیے تماشا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی سن لیجئے, ہم لوگ جو ہے نا, ہم سوسائٹی میں جب ہمارا پورا سچ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا, تو لوگ ہمیں سوسائٹی میں ایگزائل سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں جسٹ این ایلیگیشن, ہم جلا وطن ہوتے ہیں. یہ صرف ایک الزام ہے جو آپ نے 30 دفعہ دہرایا ہے کہ پوڈ کاسٹ تو صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کس لیے ہوتی ہے. اور ہم جو کانسٹیٹیوشن رکھ کے بیٹھے ہوئے سامنے, ہم جو آپ سے متعلق سوشلزم کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سوشلزم کو کتنا پڑھا ہے, کتنے بڑے سوشلسٹ ہیں. پروف کرے نا, مجھے پوری بات تو مجھے کرنے دے نا. آپ نے مجھ سے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کیوں پھرتے ہیں بڑی گاڑی میں. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے کیوں ریوو لی, وہ آپ نے سنی نہیں. آپ نے بتایا نا کہ آپ کے دوست نے کہا. نہیں, میں نے کہا اب میں نے کہا میں کیا لوں جس سے لوگوں کو یہ بھی نہ لگے کہ یار یہ گاڑی میں پھر رہا ہے, کہ تھوڑی تو فارغ آدمی ہے, اور یہ بھی نہ لگے کہ یار یہ کوئی بہت ہی بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ کام کرتے ہیں, میں ساری عمر نا ایک رہا ہوں ذرا کروٹ سا, ایک وہ کہتے ہیں نا, میں ڈی ایم ایس پہنتا تھا, فوجی بوٹ نہیں ہوتے ابھی, جب میں ڈبل مولڈڈ شوز, ہاں وہ ایسے آگے سے جو وہ پہنتا تھا. مجھے شوق تھا, میں ذرا رگڑ سا آدمی تھا. تو میں نے کہا یار یہ اچھا ہے, تو یہ ریوو لے لیتے ہیں. ریوو صرف 50 لاکھ کی ہے, مڈل کلاس لے سکتی ہے. کس سن میں لی تھی آپ نے؟ 2017 میں. یار 17 میں 50 لاکھ کی ویلیو کیا تھی؟ بہت اچھی ویلیو تھی, لیکن 50 لاکھ کا اس وقت بھی ہمارے جو جوہر ٹاؤن میں 5 مرلے کا گھر تھا اس زمانے میں بھی, وہ 1.5 کروڑ کا تھا. تو 1.5 کروڑ کے گھر میں تو 5 مرلے میں تو عام لوڈ مڈل کلاس رہتی ہے لاہور میں. یار تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ریوو لینا آپ کا دانش مندانہ فیصلہ تھا, اور ایک سوشلسٹ لیڈر آج ریوو میں پھرتا ہے تو جسٹیفائی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا مشن تو بہت بڑا ہے نا, آپ تو سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر. ہاں جی, آپ بھی وہ روایتی سوچ کا شکار ہو گئے. میں تو روایتی سوچ میری ہے ہی نہیں یار. آپ کو تو بڑا ان آرتھوڈاکس ہونا چاہیے. میں تو ان آرتھوڈاکس ہوں نا یار, اتنی اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے. آپ بتائیں. مجھے ابھی تو آپ روایتی باتیں, آپ کو پتا چلے گا میں اور کیا کرتا ہوں. ابھی تو آپ نے وہ سبجیکٹ چھیڑے ہی نہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے ہیں.